نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے تلک الرسل، یہ پیغمبر ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے سب کا ایک ہی مقام، ایک ہی درجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل تھی۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، سب پیغمبروں سے آپ کا مقام اعلیٰ عرفہ اور فضیلت والا ہے۔ اسی طرح آپ کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام حاصل ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے بلند مقام اور حیثیت والے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح درجہ بدرجہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی۔ اب مختلف روایات کے اندر مختلف تعداد پیغمبروں کی بتائی گئی، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا، ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ ان سب پر ایمان لائے، یعنی اتنا ہی کہہ دینا کہ ہم سب کے سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اگر یہ ایک ایک کا نام لے کر ہمیں ان پر ایمان لانا پڑتا، ہمیں ہر ایک کے نام کو یاد کرنا پڑتا، ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس انداز سے کہ سب پر ایمان لاؤ، جیسا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہہ کر ہم سب پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ بھی ہے کہ جن کو اللہ تعالی سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے پارے کے اندر ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کی اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت ہوئی، تو یہ اللہ سے کلام بعض پیغمبروں کا ہوا۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پر ہم نے درجات عطا کیے، بلندی عطا کر دی، ان کو مقام اور حیثیت عطا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ نے پیغمبروں میں سے، نبوت میں سے، رسالت میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو ان کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام عمر کے اندر چھوٹے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، دونوں بھائی ہیں، ہارون بڑے بھائی، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، لیکن مقام فضیلت شرف چھوٹے بھائی کو زیادہ حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہارون علیہ السلام پر بہت بڑا مقام عطا کیا، بڑی فضیلت عطا کی، بڑا شرف عطا کیا۔ فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اسی طرح ہم نے بھی بھیجا عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہم، یعنی ان کو ہم نے بھیجا اس انداز میں البیناتی، جو واضح نشانیاں لے کر آئے، واضح دلیلیں لے کر آئے، واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ یہ دونوں آئے، اور آ کر انہوں نے، یعنی عیسیٰ ابن مریم نے آ کر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں قوم کو دکھائی، جیسا کہ اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہر ایک پیغمبر نے بعض نشانیاں دکھائی، معجزات دکھائے۔ اسی انداز میں سب سے آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئے، انہوں نے بھی واضح نشانیاں دکھائی، معجزات دکھائے۔ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی پاکیزہ روح کے ساتھ، یعنی ان کو ہم نے واضح دلائل کے ساتھ بھی بھیجا، ان کے ساتھ معاملت کے لیے، ان کے ساتھ دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی تائید کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یعنی پاکیزہ روح سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔
جنہوں نے آ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھرپور انداز سے نصرت فرمائی اور ان کی تائید کی، ان کی نصرت کی، اور ان کے ساتھ ایک معاون کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ہر ایک کام میں ان کی معاونت فرمائی۔